اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم اقبال اور مولانا جلال الدین رومی کا آپس میں جو تعلق ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اقبال مولانا جلال الدین رومی کو اپنا مرشد معنوی تسلیم کرتے تھے، تو اقبال نے رومی کی فکر سے یا رومی کی فکر کے اقبال پر کیا اثرات ہیں، ان ساری باتوں کو زیر بحث لایا جائے گا۔ تو بڑھتے ہیں اس ٹاپک کی قرات کی طرف۔ اقبال مولانا رومی سے اس حد تک متاثر ہیں کہ انہیں استاد معنوی کا مقام دیا ہے۔ اقبال نے رومی سے کیا کچھ لیا، اس بات کو سمجھنے کے لیے اقبال اور رومی کے درمیان پائی جانے والی فکری مماثلت کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دونوں کی نفسی ساخت اور ماحول میں کس حد تک یکرنگی پائی جاتی ہے۔ اس سے یہ سمجھنا بھی درست نہیں ہے کہ وہ خاص افکار جن میں اقبال اور رومی کے ہاں مماثلت ہے وہ رومی کے سوا کسی دوسرے مفکر یا فلسفی کے ہاں نہیں ہیں۔ اقبال اور رومی کے بیشتر مشترکہ خیالات علیحدہ علیحدہ صورتوں میں بعض دوسرے صوفیوں اور فلسفیوں کے ہاں بھی ملتے ہیں۔ کچھ فرق ہے تو صرف یہ کہ اقبال اور رومی اپنے اجتماعی نظام فکر کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بے حد قریب ہیں۔ کسب فیض کے لحاظ سے اقبال رومی سے اس درجے اثر قبول کیا ہے کہ انہیں ایک دوسرے سے جدا کرنا محال ہے۔ جب اقبال نے آنکھ کھولی اور کائنات اور مسائل پر نگاہ دوڑائی تو اس وقت مغربی علوم و فنون اور سائنس کا مادہ پرستانہ نظریہ علم و عمل ہر پہلو پر غالب آ چکا تھا۔ سائنس کے انکشافات اور ایجادات نے مذہب، اخلاقی اقدار اور روحانیت کی بنیادیں کھوکھلی کر دی تھیں۔ کانٹ اور سپینسر کے اور مل کے جہانی تصورات، ہیگل کی جدلیاتی منطق نے مابعد الموت خیالات کے بارے میں الحاد اور دہریت کو فروغ دے رکھا تھا۔ مزید برآں ڈارون کے نظریہ ارتقاء اور فرائیڈ کے نظریہ جنس اور کارل مارکس کے نظریہ اقتصاد نے مذہب اور تمدن کا وقار ختم کر دیا تھا۔ دنیا میں خود غرضی، جنگ و جدل اور ہوا و ہوس نے خلوص، ایمانداری اور امن و آشتی کو برباد کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ مشینوں کی حکومت نے انسانی دل سے احساس مروت کو کچل دیا تھا۔ زندگی مشکل تو تھی، مرنا بھی مشکل ہو گیا۔ دنیا جہنم کی ہولناک صورت اختیار کر گئی تھی۔ کمزوری ایمان اور بے اطمینانی کے اس اندھیرے میں اقبال نے مغربی علوم پر نظر ڈالی اور چاہا کہ اطمینان اور سکون کی ایسی کرن دکھائی دے جس سے اندھیرے اور ظلمت دور ہو سکے، مگر مغربی فکر و دانش سے انہیں نور کی کوئی ایسی کرن نہ ملی جس کے وہ متلاشی تھے۔ اقبال نے محسوس کیا کہ مغربی تہذیب جو سوز یقین سے خالی ہے اور مغرب کی اجتماعی حیات تاجرانہ اور بے سوز ہے۔ عالم انسانیت مغربی نظام کے زیر تسلط ہے، اس کے امن کی قبا پارا پارا اور اس کے سکون کا خرقہ تار تار ہے۔ اس صورتحال میں انہیں یقین ہو گیا کہ یورپی تہذیب ہی انسانی تہذیب کے خوشگوار ارتقاء کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جس کا سدباب نوع انسان کا سب سے بڑا فرض ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری اور نثری تصانیف میں اس نصب العین کی طرف بار بار اشارہ کیا ہے۔ خطبات مدراس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت دنیا کو سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسانی تہذیب کو پھر سے روحانیت سے روشناس کرایا جائے اور اس بات کا یقین پیدا کیا جائے کہ ذات خداوندی موجود ہے۔
ان ستاروں کے پیچھے اور بھی جہان ہیں جن کا ادراک زہر بیں آنکھوں کی بجائے کشف اور تجلی سے ہو سکتا ہے۔ اس دشوار کام کی تکمیل کے لیے اقبال کی نظر انتخاب مولانا رومی پر جا کر ٹھہری۔ وہ اقبال کے مرشد ہی نہیں محبوب بھی ہیں۔ اقبال کی رومی سے محض نیتشے، دانتے، برگساں اور کانٹ کی طرح فکری وابستگی ہی نہ تھی، بلکہ دونوں کے درمیان روحانی اور عاشقانہ رشتہ ہے۔ اسرار خودی سے لے کر ارمغان حجاز تک رومی ہی اقبال کے لیے خضر راہ بنتے ہیں۔ رومی اقبال کی نگاہ میں کلیم بھی ہیں اور حکیم بھی، مجدد بھی ہیں اور مصلح بھی، شریعت کے علم بردار بھی ہیں اور طریقت کے اسرار کشا بھی۔ غرض سب کچھ ہیں جن کی ہدایت سے عصر حاضر گمگشتہ روشنی اور تابانی دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ اقبال لکھتے ہیں، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے فرنگیوں کا فسوں، اسی کے فیض سے میری نگاہ ہے روشن، اسی کے فیض سے میری سبو میں ہے جہوں، کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک۔ یوں تو اقبال نے مرشد رومی کے بڑے بڑے افکار سے استفادہ کیا ہے، لیکن اقبال کے لیے رومی کی داستان حیات بے حد جنوں انگیز ثابت ہوئی، بالخصوص وہ باب جس کا تعلق شمس تبریز کے عشق سے ہے۔ مولانا روم کو شمس تبریز سے مجنونانہ محبت تھی اور وہ ایک پل ان کے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ شمس کسی بات پر ناراض ہو کر کونیا سے تبریز چلے گئے تو مولانا روم کا کھانا پینا حرام ہو گیا۔ آخر خود تبریز پہنچے اور انہیں منا کر لائے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کیا۔ وہ پہلے ایک خشک، اصولی اور منطقی تھے، لیکن شمس تبریز سے ملاقات نے انہیں روحانی اور باطنی کمالات سے آگاہ کیا۔ بقول علامہ شبلی، شمس کی ملاقات سے پہلے مولانا روم کے شاعرانہ جذبات پنہاں تھے، بالکل اسی طرح جیسے پتھر میں آگ ہوتی ہے۔ شمس کی جدائی نے مولانا روم میں شاعری کا سوز پیدا کیا۔ جب شمس تبریز کا انتقال ہوا تو مولانا پر قیامت گزر گئی اور مولانا صحرائے جنون میں آوارہ و پریشان نظر آنے لگے۔ دراصل محبت بھرے دل کو محبوب کی تلاش تھی، لیکن اس غم کا ازالہ محال ہے۔ آخر ایک اور بزرگ سے ملاقات ہوئی جن کا نام صلاح الدین زرکوب تھا۔ ان کی صحبت سے مولانا کے دل کو تسلی ہوئی، چنانچہ دیوان میں ان کی شان میں بھی غزلیں موجود ہیں۔ ایک غزل کے کچھ اشعار دیکھیے، مطربا اسرار مارا باز گو، قصہ ہائے جاں فضا باز گو، ما وہاں برستا ایم از کز او، تو حدیث دل کشارہ باز گو، کیوں صلاح الدین صلاح جاں ما آں صلاح جاں باز را باز گو۔ قصہ مختصر، 9 برس بعد صلاح الدین زرکوب بھی فوت ہوئے اور رومی کو پھر وہی قضیہ پیش آیا، یعنی وہی جنون اور بے قراری۔ آخر ان کے مرید حسام الدین ان کے لیے باعث تسلی بنے۔ اس بزرگ کا ذکر مثنوی معنوی میں بار بار آتا ہے۔ غرض مولانا روم کی زندگی میں درد مندی اور عشق کی جو فراوانی ہے، اس سے کون متاثر نہ ہوگا۔ رومی کے اس عشق اور مجذوبیت سے اقبال بھی بے حد متاثر ہوئے۔ دوسری چیز جس سے اقبال متاثر ہوئے وہ عقل پرستی کے خلاف رومی کا جہاد اور جذبہ ایمان و عشق کی طرف ان کی پرزور دعوت ہے۔ اسلام میں عقل پرستی کا مرض فلسفہ یونان کے ذریعے پیدا ہوا۔ سقراط اور افلاطون کے خیالات نے حکماء کو اس قدر متاثر کیا کہ ایک عرصے تک خود قرآن مجید پر فلسفہ یونان کی روشنی میں نظر ڈالی جاتی رہی۔ اگرچہ اس سے فکر کو تو ترقی ہوئی، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ قرآن نے مشاہدے، تجربے، تغیر اور انقلاب کی اہمیت پر جتنا زور دیا تھا وہ کمزور ہو گیا۔
اسلام نے تو روح اور ایمان کو زندگی کی بنیاد قرار دیا تھا اور اس ایک اصول کی حفاظت کے ساتھ ساتھ تصویر فطرت کا جو سبق سکھایا تھا وہ سب کچھ یونانی فلسفیوں کے علمی حقائق کے غور و فکر میں گم ہو کر رہ گیا۔ اسی طرح کبھی عقل پرستوں کی تائید کی گئی تو کبھی عقل انسانی کے کمالات کا انکار کیا گیا۔ رومی سے پہلے امام غزالی نے عقل پرستی کا کامیاب مقابلہ کیا۔ رومی نے بھی عقل پرستی کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ رومی عقل جزوی کے سرے سے مخالف تھے۔ وہ عقل کی متعدد اقسام میں سے عقل کل اور عقل ایمانی کے قائل تھے۔ ان کے خیال میں عقل جزوی کی رسائی اصل حقیقت تک نہیں ہو سکتی، کیونکہ تھل جزوی سرا باطن و شک میں ڈوبی ہوئی ہے۔ رومی استدلال اور عقلی کیفیتوں پر وجدان کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک عرفان اور ایمان کا مرکز دل ہے، نہ کہ دماغ۔ ان کے خیال میں زیر کی اور چلاکی ابلیس کا خاصہ ہے اور عشق آدم کا زیور۔ مجذوبیت کے بعد رومی کی فکر کا یہی پہلو اقبال کے لیے سب سے زیادہ جاذب توجہ ثابت ہوا۔ سب سے زیادہ اپنی افکار کے بارے میں اقبال نے رومی سے خوشہ چینی کی ہے۔ تیسری اہم چیز فکر رومی میں ان کا نظریہ فقر ہے۔ ابتدائی زمانے کے صوفیاء بہت برگزیدہ بزرگ تھے۔ ان کی تعلیم کسی طرح بھی مذہب اور عملی زندگی کے خلاف نہ تھی، مگر رفتہ رفتہ نو افلاطونی خیالات اور بعض نظام ہے فکر کی روشنی میں تصوف کی دنیا سے بیزاری کا پہلو ایک سیاسی عقیدے کے طور پر شامل ہو گیا۔ جس توکل تقدیر فنا اور ترک دنیا جیسے مسائل کو غلط تعبیر دی گئی، اس جذبہ قاطع حیات بھی ہے اور اسلام کی عملی تعلیم کے منافی بھی ہے۔ مولانا رومی نے خود صوفی ہوتے ہوئے اس طرز زندگی اور نظریہ زندگی کے خلاف پرزور آواز بلند کی۔ توکل، جبر، کسب اور دین و دنیا کے باہمی تعلق پر مسلسل اور بے ہم نہایت ہی مؤثر اور دل نشیں پیرائے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس ضمن میں اقبال جس طرح رومی سے متاثر ہوئے، ڈاکٹر سید عبداللہ اپنے مضمون میں لکھتے ہیں: اگرچہ مثنوی رومی کا مطالعہ صدیوں سے جاری تھا اور اب تک ہے، مگر رومی کے خیالات کی روح رومی کی وفات کے بعد غائب ہو گئی۔ یہ شرف اور خوشبختی اقبال کے نصیب میں تھی کہ اس کی بدولت رومی کے فکر کو دوبارہ زندگی نصیب ہوئی اور پھر سے اس راہبانہ تصوف کے خلاف رد عمل ہوا، جس کا سب سے بڑا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی ترک زندگی کا نام ہے۔ اقبال نے رومی فقیر غیور کو اجتماعی زندگی کے لیے بہت مفید جانا۔ چنانچہ سلطانی اور خدمت گری، سروری اور چاکری، دونوں حالتوں میں ان کے نزدیک یہ فقر توازن کا ترازوئے مستقیم بن سکتا ہے۔ علاوہ ازیں رومی اور اقبال کے بنی آدم کے ممکنہ عروج اور مرد کامل کے متعلق دونوں کے خیالات میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اقبال انسان کے ارتقائی مراحل کے قائل ہیں تو رومی بھی انسان کو ارتقائی مخلوق قرار دیتے ہیں۔ اقبال کا عقیدہ ہے کہ آخر کار آدم خاکی ماہ کامل بن کر رہے گا اور خاکیوں کا فروغ نوریوں سے بڑھ جائے گا۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں ماہ کامل نہ بن جائے۔ یوں کہنا چاہیے اس سے بھی آگے گزر کر خدائی فضا کے حریم قدس میں داخل ہو جائے گا، بلکہ اپنی اصل سے جا ملے گا۔ رومی کے نزدیک روح کو بقائے دائمی حاصل ہے۔ پیکر خاکی کی شکست انسانی تکمیل کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہی اقبال کے خیالات ہیں۔ رومی موت کو زندگی کا دروازہ خیال کرتے ہیں، اقبال بھی موت کو نئی زندگی کا دروازہ خیال کرتے ہیں اور موت کو نئی زندگی کی صبح قرار دیتے ہیں۔ اگر رومی انسان کے شخصی بقا کو
मुमकिन ख्याल करते हैं तो इकबाल भी यही इस्तदलाल पेश करते हैं। मसलन मरने वाले मरते हैं लेकिन फनाह होते नहीं, ये हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं। मैंने कहा मौत के पर्दे में है हयात, पोशीदा जिस तरह हो हकीकत मजाज में। इसी ख़याल को वालिदा मरहुमा की याद में कुछ यूँ बयान करते हैं। ज़िंदगी महबूब ऐसी दीदाए कुदरत में है, ज़ौक़े हिफ्ज़ ज़िंदगी हर चीज़ की फ़ितरत में है। मौत के हाथों से मिट सकता है अगर नक्शे हयात, आम यूं इसको ना कर देता निज़ाम कायनात। है अगर अर्ज़ां तो ये समझो अजल को भी नहीं, जिस तरह सोने से जीने में खलल कुछ भी नहीं। आह गाफिल मौत का राज पिन्हा कुछ और है, नक्श की नापायदारी से आयां कुछ और है। गर्ज़ ये और इस किस्म के 20 मसाइल हैं जो इकबाल और रूमी में मुश्तरक हैं। मुमकिन है कि इन अफकार की पुख्तगी के लिए इकबाल के सामने बाज़ दूसरे माखज़ भी हों, लेकिन मजमूई निज़ाम फ़िक्र के एतबार से इकबाल ने रूमी के सरचश्मा फैज़ से इस्तिफ़ादा किया है। इकबाल और रूमी की मुमासलतों के ज़िक्र के बाद ज़रूरी मालूम होता है कि इन दोनों के बाज़ इख्तलाफी पहलुओं का तज़किरा भी किया जाए। इन दोनों के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इकबाल का नुक्ता निगाह अपने दावे और तालीम के बरअक्स महज इल्मी और नज़री है, यानी जो बात रूमी के नज़दीक हक़्क़ुल यकीन का दर्जा रखती है, इकबाल के नज़दीक ज़्यादा से ज़्यादा इल्मुल यकीन की सतह तक महसूस होती है। रूमी और इकबाल की ज़िंदगियों में जो फ़र्क नज़र आता है वही फ़र्क इन दोनों के नुक्ता नज़र में भी है। इकबाल के नज़दीक तज़किया नफ्स और तस्फ़िया क़ल्ब बड़ी चीज़ है, मगर इस कदर नहीं जिस कदर जंग व पैकार और ख़ुदी की नमूद है। बिनाबरी इसके इबलीस को बाज़ औक़ात हम यज़दां से कांधा मिलाए और चश्मक ज़नी करते देखते हैं। इकबाल का जज्बाती और फ़िक्री पहलू मजबूत है, मगर रूमी जज्बाती और जमालियाती कैफियतों के मालिक कुल हैं। इकबाल की खुदी का तस्वर इनफरादी और इज्तमाई है, मगर रूमी के नज़दीक खुदी का मफ़हूम तसव्वुफ़ के आम मानी के करीब करीब है। ये बताना ज़रूरी है कि इकबाल फ़िक्र रूमी के समंदर का शनावर होने के बावजूद अपने माहौल के तसव्वुरात और एहसासात से यकसर बेनियाज नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी अपने गिरदो पेश से कुलियतन बेगाना नहीं हो सकती। इसी अपनी बात को डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की इस बात पर ख़त्म करता हूँ। मैं ख़याल करता हूँ कि रूमी की ईमानी हिकमत के समंदर में अभी बेशुमार मोती मौजूद हैं, जिनके हसूल के लिए गवासी का तरीक़ा रूमी के मुरीद मगर हमारे मुर्शिद इकबाल ने हमें सिखा दिया है। इसके साथ ही हमारे इस टॉपिक का इख्तिताम होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।